السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد مومنین، ہم اس وقت موجود ہیں لاہور اندرون موچی گیٹ دروازے پر، اور یہ امام بارگاہ ہے، امام بارگاہ سید رضا شاہ صفوی۔ اور ہم اس وقت اس امام بارگاہ میں آئے ہیں خاص آپ کو زیارت کروانے کے لیے، باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے تابوت کی زیارت کے لیے۔ اور یہ ہم امام بارگاہ کے اندر جا رہے ہیں، اور یہ امام بارگاہ کے اندر کا صحن ہے جس کا ویو آپ کو دکھایا جا رہا ہے ویڈیو میں۔ اور یہ جو جگہ ہے یہ خصوصاً خواتین کے لیے ہے، اور یہ نماز کے لیے جگہ ہے جہاں پر یہ مرد حضرات جا کر نماز پڑھتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جو خاص وظائف ہیں وہ وظائف کرتے ہیں۔ اور یہ اوپر دیکھیں آپ کو تصاویروں میں دکھایا جا رہا ہے جیسے کہ ہر معصوم کا نام لکھا گیا ہے، اور بالخصوص جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا استغاثہ ہے، یا سیدی یا مولائی یا موسیٰ ابن جعفر یا باب الحوائج ادرکنی ادرکنی علیہ السلام۔ اور یہاں پر آپ جا کر وضو کر سکتے ہیں۔ انہوں نے پردے کا بھی اہتمام کیا ہے، عبادات کے لیے کیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو پوری ویڈیوز میں دکھایا جا رہا ہے۔ اور اس جگہ پر مولا غازی عباس علیہ السلام کا بہت ہی خوبصورت علم ہے جسے مومنین آئیں سلام کریں۔ اور مومنین، یہ وہ تابوت ہے کہ جب کرونا کے درمیان ہر شہر بگوچے میں یہ اعلان کروایا گیا تھا کہ مجلسوں کو بند کیا جائے، ذکر حسین کو بند کیا جائے، کیونکہ لوگوں کی جان کو خطرہ تھا۔ اور جب تابوت کی برآمدی کا وقت تھا تو تابوت خود بخود فضاؤں میں پرواز ہونے لگا۔ اس معجزے کے بعد کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ جالوس کو روک سکے، ذکر حسین کو روک سکے۔ تو آئیے مومنین، آج اس امام باب الحوائج علیہ السلام کا جس کے دروازے سے تمام حاجات پوری ہوتی ہیں، اس امام کا ایک واقعہ سناتی ہوں کہ جو بہت ہی مشہور و معروف ہے، جو گھر گھر میں پڑھے جاتے ہیں۔ مومنین، آئیے درود و سلام پڑھتے ہوئے باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے در پر چلتے ہیں کہ جو معجزات کا در ہیں۔ تو مولا کی ایک معجزہ یہ ہے کہ شہر تلکان میں ایک مچھوارہ علی بن صالحہ تلکانی رہتا تھا۔ وہ روزانہ صبح کشتی لے کر بیچ سمندر میں نکل جاتا تھا، اور دوپہر کے لگ بھگ جتنی مچھلیاں ہاتھ آتی ان کو فروخت کر کے اپنی بیوی اور بچوں کا پیٹ پالتا۔ ایک رات جب بستر پر وہ لیٹا تو ایسا سویا کہ وقت مقرر پر نہ اٹھ سکا۔ اس کی بیوی نے جگایا تب جا کر اٹھا، لیکن نیند اس کی آنکھوں میں چڑھی ہوئی تھی اور وہ اونگ رہا تھا۔ بہرحال کشتی لے کر نکل پڑا۔ کشتی کے چپو بھی ہاتھوں میں سنبھل نہیں رہے تھے۔ ایسی نیند کے جھونکے میں کشتی کے چپو اس کے ہاتھوں سے نکل گئے اور وہ کھراٹے لینے لگا۔ کشتی ہوا کے رخ پر بہتی بہتی ایسی جگہ جا پہنچی جہاں سمندر میں بھنور تھا۔ کشتی بھنور میں پھنس کر چکر کھانے لگی اور اس کے جھٹکوں سے وہ جاگ اٹھا۔ کشتی کو بھنور میں پھنسا دیکھ کر بہت گھبرایا اور چپوں کی مدد سے کشتی کو نکالنے کی کوشش کرنے لگا، مگر کشتی اس قدر تیزی سے گھوم رہی تھی کہ اس کوشش میں چپو بھی اس کے ہاتھوں سے سمندر میں جا گرے۔ دیکھتے دیکھتے بھنور کے زور سے کشتی کے دو ٹکڑے ہو گئے اور صالحہ تلکانی بھی سمندر میں ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ خدا کی قدرت کی مدد سے کشتی کا تختہ بہتا ہوا اس کے ہاتھ آ گیا اور وہ اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ تختہ موجوں کے رحم و کرم پر بہتا چلا جا رہا تھا۔ دور دور تک خشکی کے آثار نہیں تھے۔ 3 دن تک 3 راتیں اسی تختے پر گزر گئیں۔ تلکانی بھوک اور پیاس سے لب دم ہو گیا اور نیم بے ہوشی کے عالم میں سوچنے لگا شاید میرا وقت آخر آن پہنچا ہے، اور دل میں کہا اے امام موسیٰ کاظم، آپ تو باب الحوائج ہیں، آپ تو بگڑی بنانے والے ہیں، آپ تو حاجت مندوں کی حاجت قبول کرنے والے ہیں، آپ ہی میری مدد کو آئیے مولا۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے فریاد کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا فریاد کو پہنچو، اب دم امداد ہے، آؤ یا موسیٰ کاظم، حسنین کا صدقہ اب میری بگڑی کو بناؤ یا موسیٰ کاظم، تکلیف مسافر کو کبھی نہ ہو سفر میں، گھر خیر سے پہنچاؤ عزیزوں سے ملاؤ یا موسیٰ کاظم۔ کبھی سوچتا تھا کہ سمندر میں خود کو گرا دوں تاکہ اس زندگی نہ تمام کا خاتمہ ہو جائے۔ غرض کے تلکانی نگابت کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب اچانک اس کے تختے کو زبردست جھٹکا لگا اور تختہ خشکی کے ٹکڑے پر جا لگا۔ تلکانی کی آنکھ جب جھٹکے کی وجہ سے کھلی تو خود کو خشکی پر پایا اور ادھر ادھر نظر دوڑائی، دیکھا کہ ہر طرف طرح طرح کے پھلوں کے درخت موجود ہیں اور چاروں طرف نہریں رواں دواں ہیں۔ اس نے درخت پر چڑھ کر پھل وغیرہ کھائے
اور نہر کے پانی سے سیراب ہوا اور وضو کر کے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی اور اسی درخت کے نیچے پڑ کر سو گیا۔ اسی اثناء میں خوف زدہ آواز پیدا ہوئی جس کی وجہ سے وہ بیدار ہو گیا۔ دیکھا تو 2 گھوڑے آپس میں لڑ رہے تھے۔ جیسے ہی گھوڑوں نے اس کو دیکھا فوراً سمندر میں چلے گئے۔ پھر ایک عظیم خلقت پرندہ جو کہ ہاتھی سے بھی 10 گنا بڑا تھا آ کر پہاڑوں پر بیٹھ گیا۔ تلکانی درختوں کے درمیان سے ہوتا ہوا اس پہاڑی کے قریب پہنچا۔ وہ پرندہ اس کو دیکھ کر ایک طرف کو اڑ دیا۔ اس کے پیچھے تلکانی جانے لگا، دیکھا کہ یہ کدھر جا رہا ہے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد تلاوت قرآن مجید، تسبیح و تحلیل، تکبیر کی اور تسبیح کی آواز آنے لگی جو کہ غار سے بلند ہو رہی تھی۔ جب وہ قریب پہنچا تو غار کے اندر سے صدا آئی، اے علی بن صالحہ تلکانی، خدا تم پر رحم کرے، غار کے اندر آ جاؤ۔ جب وہ اندر داخل ہوا دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والے کھدر پوش تشریف فرما ہیں۔ اس نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر فرمایا، اے علی بن صالحہ، تم نے کھانا کھایا ہے، تمہیں بھوک پیاس تو نہیں لگی ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، تمہیں نجات دی اور پاکیزہ پانی تمہیں پلایا۔ میں اس وقت واقف ہوں جب تم کشتی پر سوار تھے۔ انہوں نے فرمایا، میں اس وقت سے بھی واقف ہوں جب تم کشتی پر سوار تھے اور سمندر میں تمہاری کشتی ٹوٹ گئی تھی، دور دور تک موجوں کے تپیڑے کھا رہی تھی۔ تم نے اپنے آپ کو سمندر میں گرانے کا ارادہ بھی کیا، اگر ایسا کرتے تو خود موت کو دعوت دیتے۔ تم نے بڑی مصیبت اٹھائی ہے اس وقت بھی، اور میں اس وقت کو بھی جانتا ہوں جب تم نے نجات پائی اور 2 خوبصورت چیزیں دیکھی۔ تلکانی نے جب اس شخص کی باتیں سنی تو ان سے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ آپ کو اللہ کی قسم اور محمد مصطفیٰ اور ائمہ معصومین کا واسطہ دیتا ہوں، بتائیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کا اسم غرامی کیا ہے، اور آپ کو میرے حالات کس نے بتائے؟ آپ نے فرمایا، اے علی بن صالحہ تلکانی، میں زمین پر اللہ کی حجت ہوں اور میرا نام موسیٰ بن جعفر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم بھوکے ہو؟ میں نے عرض کیا، بے شک۔ یہ سن کر آپ نے اپنے لبوں کو حرکت دی اور ایک دسترخوان رومال سے ڈھکا ہوا حاضر ہو گیا۔ انہوں نے دسترخوان سے رومال اٹھایا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے آؤ اسے مل کر کھاتے ہیں۔ اور میں نے کھایا، اور ایسا پاکیزہ کھانا جو کبھی نہ کھایا تھا۔ پھر مجھے پانی پلایا، ایسا لذیذ پانی اور میٹھا پانی جو میں نے کبھی نہیں پیا۔ پھر انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور مجھ سے فرمایا، اے علی، کیا تم اپنے گھر جانا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی، جی مولا، میں جانا چاہتا ہوں۔ پھر انہوں نے دعا کی، ہاتھ اٹھائے، نگاہ بادل کے 2 ٹکڑے آنے لگے اور غار کے دروازے کو گھیر لیا۔ جب بادل ان کے سامنے آیا تو اس نے بحکم خدا سلام کیا، اے اللہ کے ولی، اور آپ کی حجت پر ہمارا سلام ہو۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر بادل کے ٹکڑے سے پوچھا، تم کہاں کا ارادہ رکھتے ہو اور کس زمین کے لیے تم بھیجے گئے ہو؟ اس نے زمین کا نام لیا اور چلا گیا۔ اور پھر ابر کا ایک ٹکڑا سامنے آیا، آ کر سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا۔ پوچھا، کہاں جانے لگے ہو؟ کہا، تلکان کا حکم ہے، وہاں پر جانے لگا ہوں۔ فرمایا، اے خدا وحدہ لا شریک کا اطاعت گزار ابر، جس طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کرتے ہو، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہو، جس طرح تم یہ پانی کو اٹھا کر لے کر جا رہے ہو، اسی طرح اس بندہ مومن کو لے جاؤ۔ جواب ملا، جیسا حکم میرے مولا۔ انہوں نے ابر کو حکم دیا کہ زمین کے برابر ہو جاؤ۔ وہ زمین پر آ گیا، پھر میرے بازو کو پکڑ کر اس پر بٹھا دیا